خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے, میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے, انگریزوں کا ہے, اسلام کا تھوڑی ہے. یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے. نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے, سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. مفتی صاحب ماہ ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات پیش آئے. برائے مہربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک مسلمان کو حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں چند باتیں بتائیں, اور آپ کی پیدائش سے دنیا میں کیا کیا اہم تبدیلیاں پیش آئیں. تو پورا موضوع ہے نا, اس پر بیان کریں گے. یہ تو 2 منٹ کا جواب نہیں ہو سکتا نا, سمجھیں. ابھی تو میں مختصر سوال جواب کے لیے بیٹھا ہوں, اس پر تو پورا ٹاپک پہ انشاءاللہ بیان کروں گا. یہ سوال ہے مفتی صاحب, عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سجاوٹ کرنا, نعتیں سننا کیسا ہے؟ نعتیں سننا تو جائز ہے, پڑھنا بھی جائز ہے, باعث ثواب ہے. لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی, یہ بدعت عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا, کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو, یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو, کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی. اور نہ تابعین نے منایا, نہ ائمہ مجتہدین نے, نہ محدثین, کہیں بھی نہیں ہے. اس سال خوشی ہوتی ہے, پھر اگلے سال اس مہینے میں آنے میں تھوڑی خوشی ہوتی ہے بھائی. ورنہ میرے تو 15 ماشاءاللہ 15 سمجھ لیں آپ بچے, الحمدللہ اللہ برکت دے, تو اور وہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے. جنوری میں بھی کچھ آئے ہیں, کچھ فروری میں آئے ہیں, کچھ مارچ میں آئے ہیں. تو کیا مجھے جنوری میں بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے فروری میں بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے مارچ میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب نیا ورژن مارکیٹ میں آتا ہے, جب اطلاع ملتی ہے خیر خیریت سے اللہ نے ایک اور بیٹا یا بیٹی دے دی, اس وقت میں خوش بھی ہوتا ہوں, عقیقے کی بھی کوشش کرتا ہوں, مبارک باتیں لیتا بھی ہوں, مبارک باتیں پارسل کرتا بھی ہوں. اگلے مہینے وہی سال آتا ہے تو ہمیں تو یاد نہیں ہوتا کہ اس مہینے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا, کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا, اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے پیدا ہوئے تھے. یہ تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے, انگریزوں کا ہے, اسلام کا تھوڑی ہے. یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے. وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں, وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں, برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے. اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے نہیں ہے نا تصور. تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے. اب روزہ اور جو تہوار ہیں, خوشی کے تہوار, وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے. رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی, ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی. تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان, بتیاں بھی لگاتا ہے, اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے, اچھے چپل بھی پہنتا ہے, مبارک بادیں بھی دیتا ہے. نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے, سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جمعے کا دن بھی اسلام میں ایک قسم کی عید ہے. نبی نے جمعے کے دن کے بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اس میں بھی نہاتے دھوتے, صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, 2 رکعتیں پڑھنے, ایک طرح کا یہ بھی خوشی کا دن ہے, بڑا دن ہے. لہذا جمعے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی روزہ رکھنا کہ جمعے کا اس لیے میں رکھوں گا, یہ منع ہے. ویسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے کسی کی, آسان ہے جمعے کا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اسپیشل فضیلت سمجھ کے جمعے کا روزہ رکھے گا تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت. تو
تو آپ ایک طرف اس کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہو اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یوم ولادت پہ نبی نے بخاری کی حدیث ہے روزہ بھی رکھا ہے. یہ باتیں نبی کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں. سمجھتے ہو؟ ایک اور بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے بڑا دن تھا اتوار, ہفتہ, جو ان کا ایک قسم کا عید کا دن نا, مبارک دن. عیسائی یہودیوں کے بعد آئے, ان کے لیے کون سا ہو گیا؟ اتوار. چرچ جاتے ہیں نا, اور بڑا دن ان کے لیے اتوار ہے نا. تو ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا, لیکن اسلام نے پیر نہیں, حالانکہ وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی ہے, تو وہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے تھا, لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ نہ اس دن کو اہمیت نہیں دی, نہیں, واپس جمعے کو چلے جاؤ. شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ کہیں یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں لوگ, مبارک بادیں دینا نہ شروع کر دیں, منانا نہ شروع کر دیں. تو روزہ تو بالکل تہوار کے اگینسٹ ہے, اور ویسے بھی عید میلاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ. اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے. اسلام میں راتیں عبادتوں کے لیے ہیں, منانے کے لیے نہیں ہے. تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں. جمعے کی نماز دن کی روشنی میں ہوتی ہے, مغرب کے بعد ہوتی ہے. ہم جمعہ جو مناتے ہیں دن کی روشنی میں مناتے ہیں نا. عید الفطر کب مناتے ہیں؟ مغرب کے بعد نہا دھو کے تیار ہو کے گلے ملتے ہیں, یہ صبح کے وقت. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں. عیسائیوں کا کرسمس کب ہوتا ہے؟ رات کو. رات کو سارے آپ عیسائی دیکھ لیں گے وہ چمک دھمک کے جا رہے ہوں گے, اور صحیح ہے نا. اسلام میں تہوار دن میں, رات میں نہیں ہے. راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ بولو. شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور عبادت کے قائل ہیں, تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا, لیکن وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ وہ رات میں ہے. تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی, اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں, یہودیوں کے ہاں الٹا ہے. ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات کو. رات میں جشن کرتے ہیں. تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں, منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے, راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا, تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ, صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ, مصلی آؤ, عید ملو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا, آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے شراب کباب, دن کے کام تھوڑی ہیں. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لکل قوم عید ولنا عیدان, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں, قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. اس تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا.
عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہیں نا, وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ ہو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھائی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوز نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا, تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو, جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں, بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے, سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے, پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں, پورے مکہ مدینہ میں, ریاض میں, جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی, ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا, انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے, اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے, ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے, چھانگا مانگا میں, چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ, چیچا وطنی میں نہیں, یا کچھ کسی اور علاقے میں, سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے, پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے, اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی, یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا, اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی, یہ وہابڑے, اور یہ ان کو کیا پتا, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم, آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے, میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائیں, آؤ میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو, اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو, اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے, قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کوئی کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, وہاں بڑے اور یہ, اور لکھ دو بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے, آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے. تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا, نہ صحابہ نے منایا, نہ تابعین نے منایا. پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی, کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا پاس ہوا, آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ, میں بھی روزہ رکھ,
وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا یار, تیرا بیٹا پاس ہوا ہے, تو مجھے بریانی کھلائے گا, تو کہہ رہا تو بھی نہیں کھا, میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی, ولیمہ ہے, ولیمے میں آپ نے کیا کہا بھائی خوشی ہے, ایسا ہے کہ اب کل بھی ہمارا بھی روزہ آپ کا بھی روزہ. ابے تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے تو کھلا نا. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کھانے پینے کا دین نہیں ہے. اور اب ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا شروع کر دیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پیر کا رکھا ہے 12 کا وہ بھی نہیں رکھا. یہ تو ایک پیر کا رکھ کے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پہ اس کے منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنے واضح دلائل ہیں بھائی. پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی سمجھا دیں, ہم تو بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں, لوگوں نے ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں, حلوے پکا رہے ہیں. میں تو کبھی کسی کو نہیں جا کے چھیڑتا, بھائی تو اتنا گھنٹہ بیان کیا تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم پولیس میں نہیں ہیں بھائی, ہم بتا سکتے ہیں, ماننا ہے مان جاؤ. میں نے جس دن محرم کے حلیم کے دیگ کے خلاف بیان کیا, اسی رات پوری گلی میں ہمارے دیگیں چلتی رہی ہیں نا, وہ لڑکے گھوٹے لگاتے رہے. تو مجھے کسی نے کہا ان لڑکوں کو بتاؤ جا کے کہ آج بیان ہوا ہے اور آج ہی آپ یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. اب یہ لڑکے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے, اللہ کسی کو دیگ میں گرا کے مار دے وہ خود ہی سزا دے دے. بعض دفعہ اللہ کا غضب آتا ہے, آپ الٹ گئے دیگ کے اندر ہی گر گئے آپ. تو میں نے کہا ہم تو بددعا بھی نہیں کر سکتے, تو ہمارا کام ہے سمجھانا. ہم نے سمجھا دیا. اب کون دیگ میں کیا کر رہا ہے, کون دیگ کے اندر گھس رہا ہے, کون کھا رہا ہے, یہ ہمارے ہیڈ ایک, یہ پولیس کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا. پولیس نہیں کرے گی, پولیس کہے گی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے, تو گورنمنٹ جانے, اللہ جانے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے. تو ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے اتنے سارے دلائل ہیں, پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے. پھڈے بازی نہ کرو, لوگوں کو جا کے نا تانے نہ دیا کرو, بس اس سے نقصان ہوگا.